اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الزمر، آیت نمبر 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وحدہ، اس اکیلے کا، اشمأزت، دل تنگ پڑ جاتے ہیں، اشمأزت، گھٹن محسوس کرتے ہیں، قلوب الذین، ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ کے سوا ہیں، اذا ہم یستبشرون، تو اچانک وہ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، کہہ دیجئے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ولو ان للذین ظلموا، اور اگر ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس جیسا اور بھی، لافتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ، تو قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دے دیں۔ وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے لیے ایسا عذاب ظاہر ہوگا، ما لم یکونوا یحتسبون، جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکیں گے۔ وبدا لهم سیئات ما کسبوا وحاق بهم ما كانوا به یستہزئون، اور جو کام وہ کرتے رہے اس کے برے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق کیا کرتے تھے وہ انہیں گھیر لے گا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو مشرکین ہیں ان کی ایک خالص علامت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کو پکارا جائے، توحید پر مبنی باتیں کی جائیں، اللہ تبارک و تعالی کے اختیارات پر، اس کی قدرت پر، اللہ تعالی کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر جب بھی بات کی جائے، تو ایسے لوگ جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل وہ گھٹن محسوس کرتے ہیں، یہ اندر ہی اندر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جا رہا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر ان کے معبودوں کا تذکرہ شروع کر دیا جائے، بڑے جلدی خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس کو بھی مان لیتے ہیں، گوارا کر لیتے ہیں بلکہ، کہ ان کے معبودوں کا تذکرہ کیا جائے اور ساتھ کبھی اللہ تعالیٰ کا بھی تذکرہ کر دیا جائے، پھر یہ راضی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر معبودوں کی پیروی کرنا اور ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکرے پر بھی نمایاں کرنا، یہ خالصتاً پکے مشرک جو ہیں ان کی علامت۔ اور مت سمجھیے کہ یہ صرف مکہ کے دور کے مشرک تھے، آج کے مشرک بھی ایسے ہی ہیں، ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ فلاں آدمی کے پاس بیٹا نہیں تھا، اللہ نے اس کو بیٹا دیا، یہ بات کسی کو برداشت نہیں۔ اچھا، فلاں آدمی کے پاس بیٹا نہیں تھا، وہ فلاں دربار پہ گیا، وہاں جا کر اس نے چڑھاوا چڑھایا، وہاں جا کر اس نے وہ بابے کا جو کنواں تھا اس میں سے پانی لے کر نہایا، یا بابے کا جو تیل پڑا ہوا تھا اس کو سر پر لگایا، یا اس کے جا کر کوئی گیت گائے، یا اس کی قبر کا طواف کیا، یا اس کو سجدہ کیا، یا اس کے نام پر گائے خرید کر چھوڑ دی، اس کے نام پر مرغا لیا وہ چھوڑ دیا، اس طرح کی فضولیات آپ کرتے جائیں، لوگ آپ کے ساتھ راضی، بڑا خوش ہیں۔ اچھا اور بھی بتائیں، اور کیا وظیفہ بتایا تھا، اچھا اور کیا تھا، اور کیا تھا، وہ تو بڑا کرنی بھرنی والا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں پائی نہیں جاتی۔ پکے مشرک ہیں ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات اوروں میں بانٹتے ہیں، پکے مشرک ہیں، ان کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ بات تو پہلے بھی کئی بار میں بیان کر چکا، چونکہ ہمیں زیادہ تر سفر اگر کرنا پڑے تو پبلک ٹرانسپورٹ پہ کرتے ہیں، وہاں آپ اگر سفر پہ بیٹھیں تو
چند منٹ کے لیے سورۃ الرحمن کی تلاوت، یہ بھی خال خال ڈرائیور ہیں جو لگائیں گے، وگرنہ نہیں جاتے ہی آپ کو قوالی ہی ملے گی۔ تو جو یہ سورۃ الرحمن لگائیں گے بھی، ساتھ اس کے بعد قوالی شروع ہو جائے، اور قوالی دنیا کے کلاموں میں سے بدترین کلام ہے۔ میں نے اللہ عالم جتنے اشعار اب تک سنے ہیں قوالی پر، وہ اشعار ایسے ہیں کہ جس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہوتی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توہین ہوتی ہے۔ اب اس طرح کے کلام آپ کہتے رہیں، 1000 بار کہہ لیں کہ یار یہ قوالی رہنے دو، تلاوت لگا لو، میرے پاس ریکارڈر ہے، یہ ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس میں سے لگا لیں اگر آپ کے پاس نہیں۔ سادہ لفظوں میں آپ سمجھیں اس کی ماں مر جائے گی لیکن وہ تلاوت نہیں لگائے گا، نہیں لگائے گا تلاوت۔ وہ کہے گا یہ کلام نہیں، اس میں کیا تذکرہ نہیں کیا جا رہا اللہ کا؟ جبکہ اللہ کا تذکرہ نہیں، میں پہلے ذکر کر چکا، وہاں سب سے پہلے اللہ کی توہین ہوتی ہے۔ یہ قوالی ساری ہے ہی ایسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پورا سفر وہ نعتیں لگا لے گا شرکیاں، وہ قوالیاں لگا لے گا، لیکن اس کی ماں مر جائے گی، تلاوت نہیں لگائے گا وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایسے کہ مشرک آج بھی پائے جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس بات کا پرچار کریں، توحید کی دعوت کو بہت زیادہ پھیلائیں، اور شرک کے جتنے دروازے ہیں اس پر بات کرتے رہیں۔ اور یہ مت سمجھیں کہ لوگ ہمیں نکال دیں گے، ایسا کریں گے۔ انبیاء کو نکالا گیا، انبیاء کو اس دعوت توحید پر نکالا گیا۔ اور کیا وجہ تھی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے کیوں نکالا؟ یہ تو وہ لوگ تھے جو آپ کو امانتیں آپ کے پاس رکھواتے، آپ کی سچائی کے معترف تھے۔ نکالا کیوں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اسی توحید کی دعوت پر ہی تو نکالا تھا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ یہ بات کرے، اپنے رب کا تعارف کروائے، کھل کر کروائے، کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہے تو ہم راضی ہیں۔ یہ ہمارے آج کل بعض ہمارے اپنے ساتھی وہ کہتے ہیں جی آپ اپنی دعوت بیان کریں، اپنی دعوت کریں، اوروں کو کچھ نہ کہیں، اوروں کو نہ چھیڑیں، اوروں کا نام نہ لیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول ہی نہیں کیا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح آپ کو شیب ابی طالب میں جو ہے کتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تنگی کے ساتھ گزارنے پڑے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف دو ٹوک جس طرح کتاب و سنت میں ہے بیان کریں، اور جتنے کفر اور شرک کے رستے ہیں ان کا بھی خوب پرچار کریں، بیان کریں صحیح سے، تاکہ ادراک ہو لوگوں کو۔ آگے جو ہے مشرکوں کو چونکہ ان کا معاملہ نہایت عجیب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، حق کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا۔ اور یہ دنیا میں جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، یہ شتر بے مہار تو نہیں ہے نا، کل قیامت کے دن ان کو عذاب اس قدر سخت دیا جائے گا، اس وقت یہ چاہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں لوٹایا جائے، ساری زمین جو کچھ اس میں ہے سارے کا سارا ہم فدیے کے طور پر اللہ تعالیٰ کو دے دیں اور اس عذاب سے چھوٹ جائیں۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، طریقہ ہے کہ اس دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھیجے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔